السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ سمی نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ سمی بتاتے ہیں کہ ان کے محلے میں ایک آنٹی انکل رہتے ہیں، کافی ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ان سب کی شادی ہو چکی ہے۔ ان 4 بچوں میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتا۔ ان دونوں میاں بیوی کو مجبوراً بڑھاپے میں اس عمر میں بھی کام کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کے آرام کرنے کی عمر ہے۔ سمی کہتے ہیں کہ ان آنٹی کا نام سمینہ ہے اور یہ واقعہ انہوں نے ہمیں خود سنایا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ وہ آنٹی کہتی ہیں کہ گھر کے حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی تھی، بہت روتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں کے لیے کچھ بہتر کر دیں، کیونکہ جب میں اپنے میاں کو اس حالت میں کام پہ جاتے ہوئے دیکھتی تھی کہ جب ان سے ٹھیک طریقے سے چلا بھی نہیں جا رہا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میں نے بھی مجبوراً مختلف لوگوں کے گھروں میں پتہ کیا کہ اگر آپ میں سے کسی کو کھانا بنانے کے لیے کوئی ملازم چاہیے تو میں آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دے سکتی ہوں، کیونکہ اس عمر میں مجھ سے اور تو کوئی کام ٹھیک طریقے سے ہو نہیں سکتا تھا۔ کھانا بنانا مجھے بہت اچھا آتا تھا، اس لیے میں یہی کام کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے گھر سے کچھ فاصلے پہ ایک گھر ملا، ان لوگوں کو کھانا بنانے والی کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے مجھے کام دے دیا۔ اب میں وہاں پہ جاتی تھی روز صبح کھانا بنانے کے لیے۔ اسی طرح ایک دن کیا ہوا، میں صبح صبح اٹھی، میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں وہاں پہ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کے گھر گیسٹ آ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آج آپ نے 3 سے 4 ڈشز بنانی ہیں، قورمہ، بریانی، کوفتے، کباب وغیرہ، اس طرح سے 3-4 ڈشز تھیں اور فرنی بھی تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو آج اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ اگر وہ کھانا بنواتے تھے تو جو ان کی گھر کی مالکن تھیں وہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے کھانا بنایا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ بھی لے جانا اپنے لیے۔ میرے میاں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو آج وہ گھر پہ ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کھانا بنا لیتی ہوں تاکہ دوپہر تک میں گھر چلی جاؤں اور ان کو جا کر میں یہ کھانا دوں گی تو وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی جلدی سارا کام ختم کیا، کھانا بنایا، اور میں انتظار کرنے لگی کہ بیگم صاحبہ آ کے کھانا دیکھ لیں کہ میں نے کیسا بنایا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کچن میں ایک چیئر پڑی تھی، میں وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اچانک سے میری نظر پڑی کچن کے روشن دان پہ، تو وہاں پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ جیسے ہی آ کے بیٹھی تو وہ زور زور سے چہچہانے لگ گئی جیسے پرندے بولتے ہیں۔ مجھے لگا شاید یہ کھانے کی خوشبو سونگھ کے ادھر آئی اور اسے اب کچھ کھانا ہے۔ میں نے تھوڑے سے چاول نکالے۔ روشن دان تو کیونکہ بہت اونچا تھا تو اس وجہ سے میں کچن سے باہر نکلی، اور مین گیٹ سے ہوتے ہوئے جب میں اس طرف پہنچی باہر کو، کچن سے باہر گارڈن میں، تو میں نے دیکھا کہ روشن دان خالی تھا، وہ چڑیا وہاں پہ نہیں تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جتنی دیر میں باہر آئی ہوں شاید وہ اڑ کے کہیں چلی گئی ہے۔ اب جب میں دوبارہ سے کچن میں آئی تو پھر میری نظر روشن دان پہ پڑی، وہ تو چڑیا ادھر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے لگا یہ دوبارہ سے آ کے بیٹھ گئی ہے کھانا کھانے کے لیے، تو میں پھر سے باہر گئی۔ پھر سے باہر جا کے جب دیکھا دوبارہ سے وہ روشن دان خالی تھا۔ اب مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ جب میں باہر آتی ہوں اس چڑیا کو کھانا ڈالنے تو یہ چڑیا کہاں چلی جاتی ہے۔ اب پھر سے وہ پلیٹ میں چاول پکڑے میں دوبارہ واپس اندر آئی، تو جب تیسری دفعہ میں نے دیکھا تو وہ چڑیا ادھر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے معاملہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہرحال اب کی دفعہ میں نے کچن کے شیلف کے اوپر وہ چاول رکھے اور اس کو میں نے کہا کہ یہاں سے آ کے کھا لو،
اور میں وہاں سے تھوڑا ہٹ کے سائڈ پہ ہو کے کھڑی ہو گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ اب وہ چڑیا نیچے آتی ہے کہ نہیں چاول کھانے کے لیے۔ تو اب کی بار وہ چڑیا روشن دان سے نکل کے کچن میں آئی اور شیلف پہ آ کے بیٹھ گئی۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی اور پھر وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر گھما کے میری طرف دیکھتی۔ بہت خوبصورت چڑیا تھی، اس کی لال آنکھیں تھیں۔ پھر آخر کار وہ چاولوں کی پلیٹ کے پاس آئی اور اس نے چاول کھانا شروع کر دیے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی۔ اب میں نے ایک پیالے میں پانی لے کر وہ بھی آہستہ سے اس کے پاس رکھا تاکہ وہ ڈر کے اڑ نہ جائے، اور میں پھر واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چڑیا بڑے مزے سے چاول کھا رہی تھی اور پانی پی رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان میں میری طرف دیکھ کر کچھ بولتی تھی، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ مجھے ایسا کر کے بہت زیادہ دلی سکون مل رہا تھا۔ اب اچانک سے کیا ہوا کہ وہ جو چڑیا تھی جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب اس نے کھانا کھا لیا تو یہ اڑ جائے گی، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھی رہی اور غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس چڑیا کی آنکھوں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ جب میں نے بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں۔ جیسے ہی میں نے دوسری طرف دیکھا مجھے ایسا لگا جیسے انسانی زبان میں کسی نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں نے ایک دم سے حیران ہو کے چڑیا کی طرف دیکھا کہ کیا یہ چڑیا بولی ہے، لیکن اب وہ اپنی زبان میں جیسے پرندے بولتے ہیں ویسے چہچہانے لگ گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، میں دیکھ کے آتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کدھر رہ گئی ہیں، کیونکہ مجھے گھر بھی جانا تھا، میرے میاں کی طبیعت خراب تھی۔ میں جب اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن سے باہر جانے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دے کر کہا ہے کہ رک جاؤ، نیلا ڈھکن اٹھاؤ۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، اب کی بار وہ چڑیا وہاں پہ نہیں تھی۔ اب میں تھوڑا سا گھبرا گئی کیونکہ مجھے 2 سیکنڈ نہیں ہوئے تھے، میں نے منہ ادھر کیا تھا تو جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہ چڑیا وہاں پہ نہیں تھی، اور مجھے ایسا محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چڑیا وہاں سے اڑ کے روشن دان سے باہر گئی ہے۔ بہرحال مجھے وہ لفظ یاد آئے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سنائی دیے تھے کہ نیلا ڈھکن اٹھاؤ۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بالکل میرے پاس شیلف پہ ایک باؤل پڑا تھا، اس کے اوپر تھا وہ نیلا ڈھکن، وہ خالی تھا۔ جب میں نے وہ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، اس کے اندر ایک بہت خوبصورت قیمتی ہار تھا۔ اب میں حیران رہ گئی کہ یہ اتنا خوبصورت قیمتی ہار اس نیلے باؤل میں، اس نیلے ڈھکن والے باؤل میں کہاں سے آیا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ بیگم صاحبہ یا اس گھر میں سے کسی کا ہار ہوتا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے وہ باؤل وہاں پہ دھو کے رکھا تھا جب میں کوکنگ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید وہ چڑیا نہیں تھی، کچھ اور مخلوق تھی جس نے مجھے میری نیکی کا صلہ دیا۔ بہرحال میں نے اس ہار کو پکڑا اور بیگم صاحبہ کو میں نے بتایا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، تو انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ نکال کر دے دیا۔ پھر جب میں گھر آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ وہ بھی یہ سارا واقعہ سن کے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کل ہم سونار کے پاس جائیں گے اور اسے یہ ہار دکھائیں گے کہ اس ہار کی کیا قیمت ہے اور کیا یہ قیمتی ہے بھی یا نہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی سب کام چھوڑ کے جب کل سونار کے پاس گئے اور اس کو یہ ہار دکھایا تو پہلے تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ ہار بہت خوبصورت تھا۔ پھر جب اس نے اس ہار کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی تو اس نے ہم سے کہا کہ آپ کے پاس یہ اتنا قیمتی ہار کہاں سے آیا؟ یہ ہار تو بہت پرانا اور قیمتی ہے۔ تو میں اسے کیا بتاتی، میں پہلے تو گھبرا گئی کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا خاندانی ہار ہے، تو اب ضرورت پڑنے پر ہم اسے بیچ رہے ہیں، تو تم بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت لگاؤ گے۔ تو جو قیمت اس نے ہمیں بتائی وہ سن کے ہم حیران رہ گئے۔ اس ہار کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ جب ہم دونوں میاں بیوی نے یہ بات سنی تو ہم دونوں رونے لگ گئے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسا سبب بنایا۔ ہم بہت خوش تھے، ہم پیسے لے کے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے ایک کریانے کی شاپ بنائی۔ وہ شاپ بہت بڑی اور شاندار تھی۔ پہلے تو ہم نے خود کام کیا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے ملازم رکھ لیے، اور اس کے بعد سے ہمارے حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور ہم نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے ہماری دعائیں قبول کی، ہمیں یہ دن دکھایا۔
خیر یہ تھا ان آنٹی انکل کا ایک واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہمیں بھی بدلے میں نیکی ہی ملے گی۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ اس انسان سے نیکی نہیں ملتی ہے بدلے میں، تو وہ اللہ آپ کو دے گا اس کا صلہ۔ اور ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے بہتری کے لیے، ہمت اور امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا ایک شارٹ سا خوفناک سا واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔